إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین چیز دین میں ایجاد کردہ نئی چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے. محترم حضرات اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سیرت اور پھر اس سے ملنے والے ہمیں اسباق، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اگر مہینوں تک ان کے بارے میں بیان کیا جائے تو ختم نہ ہو. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست قرار دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید کی سربلندی اور شرک کی رد پر مبنی تھی. ان کی قربانیاں نہ صرف کسی فرد کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف گمراہیاں ہی گمراہیاں تھیں. گھر میں ان کے والد آزر بت تراشتے تھے، بت بناتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. باہر کا جو ماحول تھا یہی ماحول تھا، ہر طرف گمراہی اور گمراہیاں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی میں، کم عمری ہی میں اللہ کے فضل و کرم سے توحید کو پہچانا، اور پھر اسی توحید کا پیغام عام کرنا شروع کیا.
لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام، توحید کا پیغام پہنچانے لگے، اور سب سے پہلی دعوت انہوں نے اپنے گھر سے شروع کی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ ان آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیجئے، کیونکہ وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، کہ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی کیوں پوجا پاٹ کر رہے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، اور نہ تمہارے کوئی کام آ سکتی ہے؟ ابا جان، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میری اتباع کریں، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا عاصی ہے۔ آپ ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ پڑے اور پھر آپ شیطان کے ساتھ ہی نہ بن جائیں۔ ذرا غور کریں، کتنی بہترین اور عمدہ ترین الفاظ میں اور بہترین اشارے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، اور معبودان باطلہ، بتوں کی بے بسی، لاچارگی اور مجبوری کو ان کے سامنے ظاہر کر رہے تھے کہ یہ معبود کتنا بے بس ہے کہ جب کوئی پجاری اس کے سامنے کچھ مانگتا ہے، جب اس کے سامنے حاجت اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، تو وہ سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی اپنے پجاریوں کو، اور وہ دوسروں کے محتاج ہیں، اسے صاف ستھرا کر کے دھو دھا کر اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے اپنے ماتھا ٹیکتے۔ کتنا لاچار و مجبور ہے کہ اس کے جسم پہ اگر مکھی بیٹھ جائے، کتا پیشاب کر دے تو بھگا نہ سکے۔ ایسی چیزیں کیسے حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غریب نواز ہو سکتی ہے؟ ابا جان، ایسی چیزوں کی آپ عبادت نہ کریں، یہ شیطان کی عبادت ہے، ایسا کام نہ کریں۔ کتنا پیارا انداز تھا، لیکن جواب کیا ملا ابا کی طرف سے؟ کتنا خطرناک جواب ملا، سنیے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے؟ اگر تو اپنی اس فعل سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دوں گا، تو ایک مدت کے لیے یہاں سے چلا جا۔ کتنی سخت آمیز دھمکی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ آزر کی یہ کاروبار تھا، یہ ان کا کام و کاج تھا، ان کے معبود ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کو چھوڑنا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمت نہیں ہارے، پھر اپنی قوم کو دعوت دینے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم صرف شجر و حجر اور بتوں کی عبادت ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ سیاروں کی بھی عبادت نہیں کیا کرتی تھی، سورج، چاند، ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے قوم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رات میں، اور پھر ایک تارا نمودار ہوا، کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد جب وہ غائب ہو گیا تو لوگوں سے کہا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، کہ اس کی پجاری تو بیٹھا ہوا ہو اس کی عبادت کے لیے اور معبود غائب ہو جائے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر چاند نمودار ہوا، چاند نکلا جگمگاتا ہوا، تو لوگوں سے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ ہاں یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو ہم گمراہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جب صبح ہوئی اور سورج جگمگاتا ہوا، سورج جب نکلا تو کہنے لگے ہاں یہ میرا رب ہے اور یہ تو سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جب سورج بھی غائب ہو گیا، دن ختم ہوا، سورج غروب ہوا، تو کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، جو معبود ڈوب جائے ہم اس کو پسند نہیں کرتے، میں
انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جس کا تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے میری قوم کے لوگوں سن لو، میں نے اپنا چہرہ یکسو کر کے اپنے رب کی طرف کر لیا ہے، جس نے آسمانوں، اس ذات کی طرف کر لیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور یاد رکھو میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ علل اعلان انہوں نے اپنے توحید کا مطلب لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں موحد ہوں، میں تمہاری طرح مشرک نہیں ہوں، کیونکہ یہ تو دوسروں کے ماتحت ہے، سورج چاند ستارے دوسروں کے ماتحت ہے، تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے جو ان تمام چیزوں پر قبضہ ہے، جس کا ان تمام چیزوں پر قبضہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ تم نہ سورج کی پرستش کرو نہ چاند کی پرستش کرو، بلکہ اس کی پوجا پاٹ کرو، اس کی عبادت کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اگر تم عبادت کرنے ہی والے ہو۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہیں تک دعوت کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ لوگ جو ہے نا باتوں سے سننے والے نہیں ہیں، اپنی زبان سے جو میں سمجھا رہا ہوں یہ سننے والے نہیں ہیں، ان کو جو ہے اور اچھی طرح سمجھانے کی ضرورت ہے، عملی جامہ پہنا کر سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے قسمیں کھائی کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے، اپنے معبودوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تب میں تمہارے حاجت روائی کے ساتھ ایک کھیل کھیلوں گا۔ چنانچہ جب سب میلے ٹھیلے کی طرف چلے گئے اور بستی بالکل خالی ہو گئی اور بت خانہ خالی ہو گیا، لوگ چلے گئے، پجاری سب چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے گئے اور پھر تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے گردن پہ لٹکا دیا تاکہ لوگ عقل سے کام لیں۔ اس کے بعد پھر جب لوگ میلے ٹھیلے سے واپس آئے اور بتوں کی یہ درگت دیکھی تو کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جو اس کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا ابراہیم ایسا ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا ان کانوا ینطقون، ارے اس کے بڑے نہیں ایسا کیا ہوگا، ان ٹوٹے پھوٹے معبودوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ معبود بول نہیں سکتے۔ وہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سرنڈر ہو گئے اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو کہ ہمارے یہ معبود بولتے نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، کہنے لگے کہ تم ایسی چیزوں کی پھر عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تف ہے تم پر کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں پھر اس قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ارے ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ محترم حضرات، پھر یہ معاملہ اس وقت کے جو بادشاہ تھا نمرود اس تک پہنچا، کیونکہ اس کے جو والد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، وہ بادشاہ کے جو مقربین تھے ان میں سے ایک مقرب تھا، یہ مطلب خاص آدمی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، بادشاہ کا خاص آدمی تھا، اور ان کے والد نے سب کچھ بادشاہ کو بتا دیا تھا۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ اچھا بتا، پتہ چلا کہ تو ان معبودوں کی پوجا نہیں کرتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، دیکھو میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ اس بیوقوف نمرود نے کیا کیا، ایک بے قصور آدمی کو بلایا اور اس کے سامنے اس کو قتل کروا دیا، اور پھر ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو بلایا اور اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اور یہ ثابت کیا لوگوں کے سامنے کہ میں بھی مار سکتا ہوں اور میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو ان سے یہ سوال کر سکتے تھے کہ جو مر گیا ہے ان کو زندہ کر کے دکھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اچھا تو ایک دن ایک وقت ہی صحیح سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔
وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ان چیزوں پر ہمارا قبضہ قدرت نہیں ہے، یہ قبضہ صرف وہ جو سب سے بڑا طاقتور ہے، مالک الملک ہے، وہی ایسا کر سکتا ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میرے بھائیوں، بادشاہ کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر آخرکار کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سرکاری سطح پر آگ جلائی گئی، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ نظر اس بات کی مانتی کہ اگر مجھے بیماری سے شفا ملی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی، اور بہت بڑا بہت زیادہ ایندھن تیار ہو گیا، جمع ہو گیا ایک جگہ، اور پھر اس آگ جلائی گئی۔ آگ اتنی خطرناک تھی کہ کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی بڑی چنگاریاں دیکھی گئی جب آگ انتہائی اپنے بہت زیادہ شباب پر تھی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص منجنیق بنایا گیا تھا آگ میں دور سے پھینکنے کے لیے، چنانچہ اس منجنیق میں رکھ کر ہاتھ پیر اچھے سے باندھ دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ تھا۔ ذرا غور سے سنیے کہ جب اس منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر کس دیے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے اور کہا کہ ابراہیم میں آپ کی مدد کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تمہاری ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جبریل نے کہا کہ ابراہیم کم از کم اپنے رب سے دعا تو کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب پھینکا جا رہا تھا تو ان کی زبان پہ کیا تھی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ جب پھینکا جا رہا تھا تو بارش کے جو فرشتہ ہیں جو بارش برسانے کے کام انجام دیتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے مجھے کب حکم ملے کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اس سے پہلے اللہ کا حکم آتا ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ محترم حضرات، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر برد کے ساتھ سلام کا ذکر نہ کرتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی سے نقصان پہنچ سکتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگ کی فطرت ہے کہ تمام چیزوں کو جلا ڈالتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ آگ میں گزاری ہوئے دن اور رات میرے لیے انتہائی بہترین ایام تھے۔ سبحان اللہ۔ کئی دن تک انہیں اس آگ میں رہنا پڑا، اور جب وہ آگ سے نکلے تو تمام چیزیں جل کر راکھ ہو گئی تھی، لیکن اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی جلا نہ سکا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ توحید کی دعوت پہنچانے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ افسوس ہے کہ آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعوت حق پہنچاتے ہیں اور تھوڑی سی پریشانی آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد میں ہیں۔ ہم ابھی قلیل تعداد میں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور دوسری طرف تمام کے تمام مشرکین موجود تھے، لیکن انہوں نے کسی سے تو نہ ڈرا، ایک دم ڈٹ کر تمام مشرکوں کا مقابلہ کیا۔ میرے بھائی، آج افسوس ہوتا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جب وہ کتنے پروگرام کرتے ہیں، دینی مجالس قائم کرتے ہیں، مشرکوں کو بھی اس پروگرام میں بلاتے ہیں اور پھر وہ مشرک اپنی باتیں کہہ کے چلا جاتا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، کسی طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان کیا۔ سورۃ الممتحنہ میں اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگوں، مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے تمام مشرکوں سے کہا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہو ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ایسا ہے
کہ کوئی شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان کرے؟ میرے بھائیوں ایسا ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ مشرکوں کے ساتھ ہم اتحاد قائم کرتے ہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے کا واقعہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹا کو مطلب اپنے بیٹا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئیں ایسی جگہ پر جہاں بے آب و گیا ہے، جہاں کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے ایسے مطلب مکہ میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں جہاں نہ کوئی انسان آباد تھا اور نہ ہی کوئی پھلدار درخت تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آنے لگے، ان کی بیوی کہنے لگی کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب کئی مرتبہ یہ سوال کیے، اس کے بعد کہا ان کی بیوی ہاجرہ نے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، کتنی وہ اللہ پر یقین کرنے والی عورت تھی کہ جیسے انہیں کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کیسی عورت تھی، اللہ پر کیسا کامل یقین تھا، کامل ایمان تھا، اللہ پر کیسا کامل بھروسہ تھا کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے فوراً کہا کہ ہمیں تب کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں۔ سبحان اللہ، ہماری یہ تو میرے بھائیوں جس طریقے سے مرد حضرات علم حاصل کرتے ہیں، عورتوں کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اندر بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور توحید اور کامل ایمان پیدا ہو ان کے دلوں میں۔ لیکن افسوس کہ آج عورتوں کو اسلامی تعلیمات سے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے والد اور پوری قوم جو بت پرستی کا شرک و بت پرستی میں ملوث تھے تمام لوگوں سے برات کا اعلان کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے والد بت کی تو پوجا نہیں کرتے لیکن مزاروں کا چکر لگاتے ہیں اور انہی کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور اس کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غریب نواز تصور کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بات کہنے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ اگر اپنے باپ کے سامنے حق بات کہے، اور بادشاہ وقت جو ظالم و جابر تھا ان کے سامنے بھی حق بات کہے، اللہ کا پیغام ان تک بھی پہنچایا۔ تو ہمیں حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ قل الحق ولو کان مر، حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ دعوت دیتی ہے کہ ہر وقت اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی پر توکل رکھو۔ ہم توکل کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن جب ہم پر مشکل جب آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں مشکل ترین حالات میں بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے قربانی کا جذبہ، ہم صرف قربانی جو جانور ذبح کرتے اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، ان تمام چیزوں کو ہمیں اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے اور مالی قربانی کرنی، اللہ کے راستے میں ہمیں مال لٹانا چاہیے۔ اگر وقت کی ضرورت ہو دین سیکھنے کے لیے تو وقت دینا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اپنی مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، تمام چیزوں کی قربانی دی، تبھی انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو صبر اور استقامت کی راہ اختیار کی، تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی دعوت دیتی ہے کہ ہر میدان میں صبر کرو۔ اگر تم پر مصیبت اور پریشانی آئے تو صبر کی دامن کبھی نہ چھوڑو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، مارا پیٹا، کنویں میں ڈالا اور کنویں سے نکالا گیا، پھر بازاروں میں فروخت کیا گیا، غلامی کی زندگی گزاری، پھر قید و بند کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے سلطنت پر بیٹھایا، تمام بھائیوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور جب بھائیوں کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اے میرے بھائیوں، جو شخص بھی اللہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور صبر کو لازم پکڑتا ہے، یعنی اللہ کا تقوی اور صبر کو نہیں چھوڑتا، تو ایسے لوگوں کے اجر اللہ برباد نہیں کرتا۔ تو صبر اور استقامت کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے ہر عمل میں اللہ کی رضا شامل تھی، یعنی جو بھی عمل کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نیک عمل کی اصل قدر تبھی ہوتی ہے جب
وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ انسان کتنوں بھی نیک عمل کر لے، اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ عمل آپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ عمل بیکار ہے، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے انسان ہیں جو دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اور خاص طور پر جب مصیبت آتی ہے نا تو لوگوں کے سامنے اپنی مصیبتوں کا اظہار کرتے ہیں، رب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ جبکہ جب بھی مصیبت آپ پریشانی آئے آپ اس کا علاج کروائیں، بیماری آئے علاج کروائیں، اور دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ان کے والدہ نے کی، ان کے والد نے کیا۔ تبھی تو جا کر جب قربانی کرنے کا وقت آیا تو بیٹا سے پوچھا گیا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا میں تمہیں ذبح کروں؟ بیٹا نے فوراً کہا، یا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر ڈالیں۔ سبحان اللہ، آج کوئی بیٹا ایسا کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ انبیاء علیہ السلام نے خواب دیکھا اور ان کی خواب وہی ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیک کام بھی باپ اپنے بیٹا کو کہتا ہے تو بیٹا ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم سے بچائے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرو تاکہ وہ بھی جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مولا ہمیں کامل ایمان عطا فرما۔ یا اللہ کتنے لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ کتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.